الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا نام بتانے والے ہیں جو بہت ہی پاورفل ہے، جسے پڑھنے سے یعنی جس کا وظیفہ کرنے سے آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ اگر آپ کو یقین ہے اس وظیفے پر، اس عمل پر، تو ہی آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ کو بھی قرضے والے پریشان کر رہے ہیں اور آپ قرضے نہیں دے پا رہے ہیں، قرضہ چکانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اگر آپ غریبی اور تنگ دستی سے پریشان ہیں، دولت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو ہم قرضہ کیسے ادا کریں؟ آج ہم آپ کو ایک نام پڑھ کر دکھانے والے ہیں، یعنی ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے۔ آج آپ کو ایک نام پڑھ کر سو جانا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے بہت جلدی انتظام ہو جائے گا۔ جب پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تب آپ اس قرضے کو چکا سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یقین کے ساتھ آپ کو عمل ہم بتانے والے ہیں، اس عمل کو آپ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس دولت آئے گی، پریشانی غریبی آپ کے گھر سے چلی جائے گی۔ بیماریوں نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا تھا، یعنی ایک بیمار ہوا اور ٹھیک ہوا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا بیمار ہوا، یعنی بیماری سے آپ پریشان ہیں تو وہ بیماری بھی چلی جائے گی۔ اس عمل کو کرنے سے، ایک نام کو پڑھنے سے اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ میں یہاں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس نام کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، انگلش ہندی دونوں لینگویج میں بتانے والا ہوں کہ وہ نام آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کرو گے تو اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس دولت بھی آئے گی اور جو قرضے والے آپ کو پریشان کر رہے تھے ان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو آپ اس عمل کو کیجئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کے پاس دولت ہو جائے، دولت ہونے کے بعد آپ تکبر گھمنڈ نہیں کرنا، اس دولت پر آپ ایگو مت کرنا اور اپنے سامنے والے سے بہت ہی نرمی سے، عزت سے پیش آنا ہے۔ جب بھی کسی سے ملو تو چھوٹی سی مسکراہٹ چہرے پہ لانی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اللہ اور دے گا۔ تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ دولت تو بے شک آپ کے پاس ہو جائے گی اس عمل کو کرنے کے بعد، لیکن گھمنڈ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ انسانوں سے پیار اور محبت سے ہی پیش آنا ہے، جیسے اب آپ آ رہے ہوں ویسے ہی آپ کو آگے بھی آنا ہے۔ اب عمل بتانے والا ہوں، عمل بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں، وہ نام کس طریقے سے پڑھنا ہے سب کچھ بتانے والا ہوں۔ جیسا ہم آپ کو بتائیں گے ویسے ہی اس نام کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی اسکرین پر انگلش میں دکھ رہا ہوگا یا مالک الملکی، اب ہندی میں یہ رہا یا مالک الملکی۔ آپ اسے اچھے سے دیکھ لیں، یاد کر لیں۔ اگر آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، انگلش میں سمجھ میں آ رہا ہے تو انگلش میں پڑھ لیجئے، ہندی میں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہندی میں پڑھ لیجئے، یا مالک الملکی۔ اب آپ کو یہ پڑھنا کتنی بار ہے؟ جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آپ کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس دولت آ جائے گی، جو قرضہ آپ چکا نہیں پا رہے تھے اس سے یہ قرضہ پورا ہو جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے، پریشانی، تنگ دستی، بیماری سب کچھ ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد ملے گی، وہ بھی غیب کی مدد ملے گی۔ تو آپ کو یہ عمل کرنا کتنی بار ہے اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں، دھیان سے سنیں۔ آپ کو یہ عمل 100 بار پڑھنا ہے، یا مالک الملکی 100 بار پڑھنا ہے، یا مالک الملکی یہ ایک ہی نام ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، یا مالک الملکی یا مالک الملکی۔ اب یہ ہو گیا 2 مرتبہ، یا مالک الملکی یہ 3 مرتبہ ہو گیا، تو آپ کو اسی طریقے سے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کو دھیان رکھنا ہے، 3 بار آپ کو شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب بہت سے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں درود پاک یاد نہیں ہوتا، پڑھنا ہی نہیں آتا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس پر آپ کو ایک ویڈیو جلدی مل جائے گی،
تو دوستو جن کے درود پاک یاد نہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جب جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو پیارے دوستو ایک چھوٹا سا درود پاک آپ کو بتاتا ہوں۔ درود پاک یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ کو اسے شروع میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور 100 بار یا مالک الملک پڑھ کر سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ کے پاس دولت آ جائے گی، رزق میں برکت آئے گی، بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا اور سارا قرضہ آپ کا چکتا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو میں پھر ایک بار بتا دیتا ہوں، 3 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یا مالک الملکی یا مالک الملکی یا مالک الملکی ایسے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ تو پیارے دوستو بہت ہی جلدی آپ کے پاس پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ جب پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تو اپنے آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ آپ خود بھی ٹرائی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ پیارے دوستو اب ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہو گئی۔ پیارے دوستو اس دنیا سے جو بھی جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنی قدرت سے ایسا کر دیا کرتا ہے کہ ہر دور میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا کہ اس نے مرنے کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب اس نے 1-2 مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب مسلسل لگاتار اس نے یہ آواز سنی تو اسے یقین ہونے لگا کہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ قریب کی ایک بستی میں گیا اور بستی والوں کو پورا حال بتانے لگا۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ اس قبر کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے مکمل یقین کر لیا کہ واقعی آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ سب سے پہلے علماء سے یہ پوچھا جائے کہ قبر کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ پاس کے محلے والی مسجد میں گئے اور امام صاحب سے دریافت کیا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، میت کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر تم کو اس کے زندہ ہونے کا مکمل یقین ہے، پختہ یقین ہے، تو قبر کھود لو اور اس کو باہر نکال لو۔ آخرکار وہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھودی اور جیسے ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر سے کچھ لے کر آؤ، اس کے بعد ہی نکلوں گی۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً اس عورت کے گھر دوڑے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دی۔ اس عورت نے کپڑے پہنے اور اپنے اوپر چادر ڈال لی اور قبر سے بجلی کی طرح تیز نکلی اور گھر میں جا کر کمرے کے اندر سے لوک کر دیا، اور جو لوگ قبرستان میں تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے لوک کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے دستک دی اور کمرہ کھولنے کو کہا۔ پھر اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں لوک تو کھول دوں گی، لیکن میرے کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، کیونکہ میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا کوئی مضبوط دل والا انسان اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ سب لوگ ڈر رہے تھے، لیکن اس محلے کے 2-4 لوگ جو ہمت والے تھے اندر داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی اندر گئے تو انہوں نے اس عورت کو دیکھا۔ سب سے پہلے اس عورت نے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے اور نہ کھال، صرف خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو گھر سے ننگے سر باہر نکلتی تھی، مرنے کے بعد جب میں قبر میں آئی تو اس عذاب کی وجہ سے میرے سر سے ایک ایک بال نوچ لیا گیا اور بالوں کے ساتھ میری کھال بھی نکال لی گئی،
اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا، جیسے ہی منہ کھولا تو اتنا خوفناک اس کا چہرہ ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ اور نظر نہیں آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ، صرف اور صرف اس کے دانت نظر آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس نے کہا میں لپسٹک لگایا کرتی تھی اور لپسٹک لگا کر میں باہر نکلتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو ہٹایا، جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو دیکھا اس کے سارے ناخن نکلے ہوئے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے قبر میں آنے کے بعد میرے ناخنوں کو کھینچ لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس عورت نے اپنا بہت بڑا بیان سنایا اور پھر یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ اور بے جان ہو گئی۔ پھر لوگوں نے اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ سب بہنیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ذرا خود سوچیں، آپ اتنی تکلیف سہ سکتی ہیں کہ آپ کے ناخن بھی کھینچ لیے جائیں، ہونٹ بھی کاٹ لیے جائیں اور بالوں کو بھی نوچ لیا جائے؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور اس واقعے سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔